اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں تو کبھی مجھے سامنے وہ نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب جب نظر آئے تو مجھے بتانا۔ تو حضور کے پاس حضرت خدیجہ کبریٰ بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ فرشتہ نظر آیا سامنے، حضور فرمایا کہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، جب دوپٹہ اتارا تو وہ غائب ہو گیا۔ پوچھا یا رسول اللہ اب نظر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ نے پھر دوپٹہ لیا تو وہ نظر آ گیا۔ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن نہیں ہے یا کوئی اور مخلوق نہیں، یہ فرشتہ ہے، میرا سارا ننگا دیکھ کر وہ فوراً غائب ہو گیا تھا۔ کیونکہ جہاں عورت کا سارا ننگا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب آپ ہی دوستو بتاؤ، ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کے سارا ننگے ہیں، ہمارے بازاروں کے اندر سارا ننگے ہیں، ہمارے دفتروں کے اندر عورتوں کے سارا ننگے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے؟ اور پھر یہاں تک ہماری صوبائی اسمبلی ہوتی ہے تو اس کے اندر عورتوں کے سارا ننگے ہیں، ہماری قومی اسمبلی ہے تو اس کے اندر عورتوں کے سارا ننگے ہیں، وہاں رحمتیں کب آئیں گی؟ اور آپ کے فرشتے کب آئیں گے یہ بھی بتاؤ۔ ضامتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ ضامتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا؟ رب کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف تو کر لو۔ پھر دوسری بات میں یہ بھی کہتا ہوں، جتنے بھی اسمبلی والے ہیں ان سے پوچھ لو کہ پاکی اور پلیتی کیسے کی جاتی ہے، پاکیزہ کیسے ہوا، کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ جہاں کوئی بندہ ناپاک ہو نا، گھر کے اندر ناپاک ہو، غسل نہ کرے، تو وہاں رب کی رحمتیں بھی نہیں آتی، فرشتے بھی نہیں آتے، بلکہ اس پر لعنتیں، نحوست پڑتی ہے اس گھر کے اندر جہاں ناپاک بندہ رہے، نحوست ہوتی ہے، بیماریاں آتی ہیں۔ اس لیے تو اسلام نے حکم کیا کہ جب ناپاک ہو جاؤ تو فوراً غسل کر لو، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، فوراً غسل کرو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ لیکن جہاں ایسے لوگ موجود ہوں اسمبلیوں کے اندر جن کو پاکی و پلیتی کا پتہ نہیں ہے، ایسے عورتیں موجود ہیں جن کے سارے ننگے ہوں، وہاں رحمتیں آئیں گی؟ کیا وہاں برکتیں آئیں گی؟ کیا وہ وہاں کیسے ہوگا وہ حالات؟ پھر ان کی نحوست سارے ملک پر نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ خدا کے بندو یہ دعا کیا کرو، اللہ ہدایت عطا فرمائے ان سب لوگوں کو، اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس لیے اسلام نے کہا ہے پورا اسلام کا علم سیکھنا، پورا اسلام کا علم سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہر ایک مسلمان کا پر فرض نہیں ہے کہ پورا اسلام کا مسئلے جو ہے سیکھ لے، لیکن وہ مسئلے پاکی و پلیتی کے، جائز اور نجائز کے، اچھے اور برے کے، اور جو بھی کار تجارت وغیرہ کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، تو یہ مسئلے تو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، یہ ہر مسلمان پر جاننا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پر یہ مسئلے ضروری ہے۔ ہر عورت و مرد کو پتہ ہو یہ پاکی ہے یا پلیتی ہے، میں پاک کیسے ہوتا ہوں، پلید کیسے ہوتا ہوں، یہ اسے پتہ ہونا چاہیے۔ جائز اور ناجائز کا اسے پتہ ہو، یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلے ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہیں، فرض ہیں۔ دعا کرو اللہ جل مجدہ سب پر فضل و کرم فرمائے اور سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ سب پر فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔